پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھدی للمتقین، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس میں سے بھی ایک دو الفاظ ھدی للمتقین۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے ہوں، اور ان کو راہ ہدایت نہیں نصیب ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ ڈرنے والے ہوں۔ یاد رہے قرآن پاک کی ہدایت و رہنمائی اگرچہ مومن و کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی محبت اپنے دل میں رکھنے والا ہے، جو نبی پاک علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہے اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوتی ہے۔ تو سامعین محترم، ھدی للمتقین، ہدایت صرف جو ہے وہ متقین لوگوں کے لیے ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی بیشتر آیات ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اکثر وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پاک پڑھ کر گمراہ ہوں گے، اور اکثر وہی لوگ ہوں گے جو قرآن پاک پڑھ کر ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی محبت دل میں ہوگی تو اس وقت قرآن پاک نفع دے گا۔ جب بغض مصطفیٰ دل میں ہوگا قرآن پاک کبھی بھی نفع نہیں دے گا، وہ اس شاہ رگ سے نیچے نہیں جائے گا، اور جس دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی وہ قرآن پاک دل پر اثر کرے گا اور دل کے دروازے کھولے گا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور داخل ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ